وسين معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وقت الإمام ولا يناله الغوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتل الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته والقدام السهولة ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الرفعي القيد التحامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وقلوبهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين اللهم العن أول طالب القرآن حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم عذبه عذابا يستغيثه منه النار آمين يا رب العالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات الله حضرات رسول اکرم کی بہت ہی مشہور معلوم حدیث جس میں مسلسل آج چلن فضائل و مناقب محمد و آل محمد علیہ السلام سماعت اور اس حدیث میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے تو اب اگر جس کو ہدایت چاہیے ہے تو اس کو در حسین پہ آ جانا چاہیے جس کو نجات چاہیے وہ در حسین پہ آ جائے کیونکہ یہاں نجات صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ملائکہ کے لیے بھی ہے آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو رسول اکرم آئے اور اس کے بعد دروازے پہ آ کر صدا دی کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو اندر سے خادمہ کی آواز ہے کہ ابھی بچے کو نہلایا نہیں ہے رسول اللہ کو غیظ آ گیا تو اسے کیا پاک کرے گی تو اسے کیا نہلائے گی کہ جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوا ہو اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس خادمہ کو معرفت حسین نہیں تھی لا کے دو میری گود میں رسول اللہ نے گوشے دیا اور اس کے بعد امام حسین صاحب کرتے حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل اور اس کے بعد وہ سب مصائب کے منازل ہیں تو اس سے اس کی گریز کرتے ہو حسین کی ولادت گہوارے میں ہے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور اس کے بعد رسول خدا کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رسول اکرم بہت خوش ہیں کیونکہ حسین کو دل و جان سے چاہتے تھے اور پہلے سے معلوم تھا میرا یہ نواسا دین کو بچائے گا
ایک لمحہ بھی فروگزاشت نہیں کرتے تھے حسین کی یاد سے۔ اب جب حسین کی ولادت ہو گئی تو چاہنے والے آ رہے تھے، رشتے دار آتے ہیں، وہ آئے، قرابت دار آئے۔ یہی نہیں کہ صرف اہل زمین در رسول پہ آئے مبارکباد پیش کرتے، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر در سیدہ پر تہنیت و تبلیغ پیش کرو۔ ملائکہ جوک در جوک آسمانوں سے آ رہے ہیں، 7ویں طبقے کے بھی تھے، 6 طبقے کے بھی تھے، 5ویں طبقے کے بھی، 4، 3، دوسروں پہلے طبقے، سارے آسمانوں سے فرشتے آئے، کیونکہ ہر آسمان میں فرشتے ہیں اور ہر ایک کی ڈیوٹی اللہ نے باقی رکھی۔ اور سب آ کر در سیدہ پر آقا حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ فرشتے آسمانوں پر یعنی آسمان کے طبقات پر کیا کر رہے ہیں؟ ازروع قرآن خداوند عالم سورہ الذاریات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اجنہ اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر وہ کہ میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہے مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کے ذہن میں آپ کا جواب ہوگا، اگر میں آپ سے سوال کروں تو فرشتے کیا کر رہے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو بالکل صحیح چیز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نباتات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جمادات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حیوانات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتگان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ انسان ہزاروں سال تک، ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جناب آدم آئے، اللہ کی عبادت کی، جناب نوح آئے، 900 سال تک رہے، اللہ کی عبادت کی، جناب ابراہیم آئے، جناب موسیٰ آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے اللہ کی عبادت کی۔ لیکن ایک اور طرف بات یہ ہے کہ عبادت تو سب کر رہے ہیں، جناب آدم نے ایک عرصہ دراز تک اللہ کی عبادت کی، لیکن زین العابدین کا خطاب نہیں ملا۔ جناب نوح نے 900 سال تک ان کی اللہ نے عمر دی تھی، بعض روایتوں میں 950 سال بھی ملتا ہے، 950 سال، کہتے ہیں 900 سال بھی مانیے تو بہت ہو گیا۔ ہم لوگوں کا پہلے ریشیو کا بھی 100 سال تھا، اب 50، 55، 60، 65، بس 70 کے اندر اندر ہے، وہ بھی اگر کورونا سے بچ گئے۔ السلام پڑھ دیجیے اللہ محفوظ رکھے ان وباؤں سے جو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب ہمارے جد کی مجلسوں میں جانا تو وہاں زور زور سے سانس لے، ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ماسک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ماسک تو صرف اس لیے لگانا چاہیے کہیں باہر جرمانہ نہ لگ جائے، 100 روپے، 200، 500 خام پہ کیوں دیجیے؟ جب تنخواہ ملی ہے تو ماسک میں جرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جرمانہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس جرمانے سے بچنے کے لیے لگانا چاہیے۔ آپ کو ارے نہیں یہ تو پروٹیکشن کے لیے ہے، اپنے کو بچانے کے لیے ہے، اور یہی نہیں اپنے کو بچانے کے لیے دوسروں کو بھی بچانے کے لیے، اگر اپنے کھانسی ہے دوسروں کو نہ لگے، اس لیے جو ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے اس نے بتایا کہ جو ماسک کا ایک سوراخ ہوتا ہے وہیں سے جو ہم لوگ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، سوچھ درشی سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس ایک سوراخ جس سے ہم سانس لیتے ہیں اس کا ایک سوراخ ہے وہیں سے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، اس سے بھی 3 گنا چھوٹا ہے یہ کورونا وائرس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماسک سے وہ رک نہیں سکتا، بس اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے دوسروں کو بچایا جا سکتا۔
ماسک اس لیے پہنیے کہ جرمانہ نہ بننا پڑے، ورنہ سے لگانے میں لگانے کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہاں لگایا بہت سے لوگ پہلے سے لگائے رہتے ہیں، یہاں الحمدللہ کوئی نہیں لگائے، صلوات پڑھتے ہیں وہاں نہ لگانے کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمیں پہلا امام پہ یقین ہے، چاہتا معصومین کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے جد کی مجلس میں جاؤ تو زور زور سے پوری سانس لیا کرو، کسی چاہنے والے میں کچھ سانس لینے سے کیا ہوگا، اس سے اندرونی اور جلدی امراض دونوں ہوں گے۔ اللہ کہیے ذکر امام حسین علیہ السلام سے اور شفا سے کیا رابطہ ہے؟ کہا کیا تم نے میرے جد کی حدیث کو سنا نہیں؟ ذکر ہونا شفا ہونا، ہم اہل بیت کا تذکرہ ہی شفا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے سے محمد مولا کائنات میں دشا کرنا کہیں بھی تمہیں کوئی بھی ہمارا ذات ہو، ہم کو یاد کرو، ہمارا ذکر کرو، اس کے بعد پانی کے اوپر دعا بتائیے، پڑھ کے دم کر دو، وہ بچوں کو پلا دو، خود بھی پیو، گھر میں سب انشاءاللہ محفوظ ہو۔ صلوات فرشتوں کے لیے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی عبادت کا انداز کیا ہے؟ ہم سے مختلف ہے۔ اللہ نے جو عبادت کا انداز رکھا ہے وہ یوں رکھا ہے کہ کچھ گروہ کو اللہ نے عبادت کے لیے کچھ الفاظ وجہ کر دیے، وہ انہیں کا پرنٹ کرتے رہے، وہ ہے پرندگان۔ ایک لفظ دے دیا، اس لیے انہوں نے کبوتر پالنا چاہیے۔ کسی نے چھٹے امامی سے سوال کیا کہ کبوتر کون سی بولی بولتے کیا کہتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ اپنے گھر میں کبوتر ضرور پالو کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ عبادت کا پہلا انداز الفاظ دیں کہ اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو دہراتے رہو۔ چنانچہ پرندگان الفاظ دہراتے ہیں، اور بعض لوگ گھوم گھوم کے گھڑی دیکھ رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ مجلس کہتے شروع 15 منٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے 9 بجے شروع ہو جائے، اور انشاءاللہ کوشش کریں کل سے اگر آپ لوگ جلدی آ جائیں تو 9 بجے ہم بیٹھ جائیں، 9 بجے نماز شروع ہو جائے تاکہ دوسری مجالس متاثر نہ ہو اور آپ لوگ بس سے پہنچ سکیں۔ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، بس میں خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں باقی بات انشاءاللہ بعد میں کل کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ عبادت کس کی کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ فرشتوں کی عبادت کا کیا انداز ہے؟ ان کو اللہ نے کچھ جز عطا کیے، کچھ رکن عطا کیے اور کہا کہ تمہیں یہی کرنا، تو جس کو حالت قیام کا حکم ہے وہ ہمیشہ حالت قیام میں رہے گا، جس کو رکوع کا حکم دیا ہے وہ فرشتہ رکوع میں رہے گا، جس کو سجدے کا حکم دیا وہ ہمیشہ حالت سجدہ میں رہے گا، جس کو قنوت کا حکم دیا وہ ہمیشہ قنوت میں رہے گا، اور جس کو تشہد کا حکم دیا وہ ہمیشہ تشہد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ یہ سارے فرشتے ایسے عبادت کرتے ہیں، جس کو جس رکن کا حکم ہے وہ اسی رکن میں رہتا ہے۔ تو جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ در سیدہ پہ جاؤ، شہزادی کا نام آئے تو واقعی ایک زوردار صلوات پڑھنا چاہیے، کو آواز بلند صلوات پڑھنا چاہیے۔ شہرت لکھنوی سی لکھنؤ کے منجیر میں شاعر اور بڑے شاعر تھے،
وہ جب بھی یہ نام زبان پہ آتا تھا تو مومن کی کیفیت کیا ہونا چاہیے اس کو انہوں نے 2 مصروں میں نظم کیا تھا، اور وہ میں 2 مصرع آپ کے اوپر پیش کرتا ہوں۔ احتیاطاً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے، احتیاطاً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے جب بھی آ جائے زبان پر فاطمہ زہرا کا نام۔ کیا خلوص کے ساتھ شعر کی بات کہتے ہیں اللہ۔ تو فرشتے عبادت کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوا سب عبادت چھوڑ کے زمین پر آئے، زمین پہ آنے ہی بتا رہا ہے کہ ان کی عبادت ترک ہوئی۔ میں کہوں گا فرشتوں اللہ نے حکم دیا تھا تو اس سے کہتے ہم تمہاری عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے کہتے تیری عبادت کریں، غیر اللہ کی نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن فرشتے جواب دیں گے نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، موقع اور محل اور حالات اقتصاد کے ساتھ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ جب اللہ کہے گا عبادت کرو تو ہم عبادت کریں گے، جب امام معصوم کی ولادت ہوگی تو اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تہنیت پیش کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کسی کا پہلے ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ فرشتے چلے، راستے میں ان کو ملا ایک اور فرشتہ جس نے حکم الہی ماننے میں دیری کی تھی، 1 لمحے کی دیری، 4تھے آسمان کو اس کو سزا تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں تو پکار کے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی، تم لوگ زمین پہ جا رہے ہو؟ کہا قیامت ہی آئی، کہا آج اللہ نے جناب سیدہ کو ایک فرزند عطا کیا، اس نے حکم دیا کہ جا کے تہنیت پیش کرو۔ بڑا سمجھدار تھا وہ فرشتہ جس کا نام فطرس تھا، آپ جانتے ہیں۔ لگا گیا ہم کو بھی لے چلو، اس نے ایسا کیوں کہا کہ ہم کو لے چلو؟ ایک گناہگار فرشتہ ہے، ترک والا ہوا تھا۔ اب ذرا فطرس کا اور پاس آئی، اس سے پوچھئے تمہاری دلی خواہش کیا ہے؟ وہ بھی یہ کہے گا بھائی جنت سے نکالے گا، جنت سے جانا، جنت میں واپس جانے کی ہماری منشا ہے، دل چاہتا ہے وہ میرا ترک والا معاف کر دیا جائے۔ بڑا سمجھدار تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہمیں ترک والا بھی بخشوانا اور جنت بھی چاہیے، تو اس لیے در حسین پہ آ گیا۔ در حسین پہ آ گیا، ہم کو سبق دے گیا کہ اگر تم میں کوئی گناہگار ہو اور اس کے دل میں خواہش ہو کہ جنت میں جائے تو اس کو در حسین پہ آ جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ عزیزوں، دوسروں کو حیات بانٹنے والا، اسلام کی خاطر ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئے حسین۔ عزیزوں، آج 6 محرم، آج آپ کو جناب لیلہ کو ان کے لال علی اکبر کا قصہ دینا ہے۔ جس دن علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی حسین بہت خوش تھے، کیوں؟ کیونکہ ہم شبیہ پیغمبر پیدا ہوا تھا۔ حسین نانا کو بہت زیادہ چاہتے تھے، جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا کہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد جو بھی آتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہے تھے، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے۔ عزیزوں، دن بھر چاہنے والے آتے رہے، حسین سب کو تحفے بانٹتے رہے۔ جب سورج غروب ہوا تو بعد مغربین ایک مرتبہ خواتین کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد سب سے پہلے آنے والی خاتون حسین کی چاہنے والی بہن زینب تھی۔ جیسے ہی در دولت پہ آئی، ایک مرتبہ کا حسین نے تحفہ اٹھایا، بہن کی خدمت میں پیش کیا، کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا آج ہم شبیہ پیغمبر پیدا ہوا ہے، صبح سے جو بھی آ رہا ہے ہم سب کو تحفے بانٹ رہے ہیں، اے بہن یہ تمہارا تحفہ ہے تو قبول کرو۔ شہزادی زینب نے تحفے کے
پر نگاہ ڈالی، پھر حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، پھر فرمائے بھیا اے میرے ماجائے، آج میں تحفہ لینے تم سے نہیں آئی ہوں، آج میں بھابی لیلا سے تحفہ لینے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، بہن بھائی اس حجرے میں پہنچے جس میں جناب لیلا جناب علی اکبر کو لیے میں بیٹھی تھی۔ جیسے اس شہزادی کو آتا ہوا دیکھا، بی بی لیلا نے جناب علی اکبر کو لٹایا، تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی اور اس کے بعد بٹھایا، کچھ دیر باتیں ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا کہ بھائی مجھے تحفہ دینے آ رہے تھے، آپ تو معلوم ہے میں نے اس کو کیا کہا، کیا فرمایا، کہا میں نے اسے کہا کہ آج میں اپنی بھابھی سے تحفہ لوں گی، آج جناب لیلا سے تحفہ لوں گی، میں آپ سے تحفہ لینے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا آپ علی کی بیٹی ہے، حکم کیجئے، آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی جائے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، اے لیلا ارے تحفے میں علی اکبر کو لینے آئی ہوں، اس کی پرورش میں کروں گی۔ بی بی لیلا نے ایک مرتبہ خنداق علی اکبر اٹھایا، علی اکبر کو زینب کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا غلام ہے۔ بی بی زینب نے کلیجے سے لگایا کہ اچھا میں چلتی ہوں۔ ایک مرتبہ دروازے کے پاس آئی اور پلٹ کر ایک جملہ کہہ کے گئی، ہاں عزیزوں وہ جملہ کیا تھا کہ اے لیلا آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ آپ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے زینب لے رہی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں لے رہی ہوں، میں علی اکبر کی پرورش کروں گی، جب علی اکبر پروان چڑھیں گے تو ان کا بیاہ کروں گی اور بہو سمے علی اکبر کو واپس کر دوں گی۔ ارے مومنوں دلوں میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا زینب کی آرزو پوری ہو گئی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی اکبر کا ماتم ہے، کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ عزیزوں اللہ زینب کے ارمان کو پورا کرے، یہی لیلا کی دعا ہو گئی۔ عزیزوں علی اکبر کی پرورش شروع ہو گئی، ابھی بھتیجے کی پرورش کرنے لگی، یہاں تک کہ علی اکبر کی جوانی کا دور شروع ہوا، علی اکبر کا سن بلوغ شروع ہوا۔ اب قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ داؤدی میں مورخین لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر نماز صبح کے بعد جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو وہی منظر ہوتا تھا کہ جو جناب داؤد کے زمانے میں جب وہ اپنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو چرندے پرند درے سبھی اپنی جگہ رک جاتے تھے اور تلاوت کی آواز میں کھو جاتے تھے۔ وہی لین داؤدی میں قرآن مجید کی تلاوت جب جناب علی اکبر نے کی، سارے پرندے نیچے اتر آتے تھے، سارے چرندے رک جاتے تھے، انسان جو جہاں تھا وہاں مبعوث ہو کر اس آواز کو سنتا رہتا تھا۔ عزیزو جو ایسی تلاوت کرتا ہو اس کو دیمار کے اس کو نئے سے شہید کیا گیا۔ عزیزوں علی اکبر کا جب 18واں سال لگا، زینب کی دعا میں ایک دعا کا اور اضافہ ہوا، اے پاک پروردگار یہ 18واں سال علی اکبر سے خیریت سے گزر جائے، کہ زینب کی عرضیں پوری ہوئی۔ عزیزوں روز عاشورا جانثار اپنی اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، بار بار علی اکبر بار بار اجازت طلب کرتے ہیں لیکن آقا حسین عطا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب لشکر ختم ہو گیا علی اکبر اجازت کے لیے آئے، آقا حسین نے کہا جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، اگر وہ دونوں اجازت دے دے تو تم جاؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے، داخل خیمہ ہوئے، جناب لیلا سے کہا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، ہماری جانیں نثار، ہماری جانیں صدقے ہوں اور بیویوں پر کہ جن کی قربانیوں کے عوض میں آج اسلام باقی ہے اور ہم صحیح نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں صحیح احکامات معلوم ہے۔
عزیزوں ان بی بی نے فرمایا جناب لیلا نے کہا تمہاری پرورش ہم نے کہا کی ہے، جس نے پرورش کی ہے اس سے جا کر اجازت دو۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، کہا اجازت کے لیے آیا ہوں، اجازت کے لیے آیا ہوں۔ کہا ماں سے اجازت دو، کہا ماں کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سے اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوتی رہی، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ اگر اسے محشر دادی فاطمہ نے سوال کر لیا کہ میرا ماجایا میرا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا اور علی اکبر زندہ رہا، بتائیے کیا جواب دیجیے گا؟ زینب اپنی مسجد سے اٹھی، تلے خیمہ کا بھی آئے، خیمے کا پردہ اٹھا دیا، جاؤ علی اکبر خدا حافظ، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر نکالنا چاہتے ہیں، بیویاں آگے بڑھی، کوئی دہنے طرف سے آ رہی تھی، کوئی بائیں طرف سے آ رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن تھا، کوئی صدقہ اتار رہی تھی، کوئی قرآن کی ہوا دے رہی تھی، کوئی قرآن کے نیچے سے نکال رہی تھی۔ یہ کشمکش بہت دیر تک جاری رہی کیونکہ علی اکبر نکلنا چاہ رہے تھے، بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی۔ مورخ نے جملہ لکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھرے گھر سے جنازہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ادھر حسین نے جوان بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ سوار کیا، جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، ایک مرتبہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے، اب جو پلٹ کر دیکھا 57 سال کا بوڑھا باپ اپنی کمر پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے بیٹا علی اکبر ذرا دھیمے دھیمے جاؤ، اے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ فوراً گھوڑے سے اترے، کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، یا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عجیب نفسیاتی جملہ کہا۔ امام حسین نے فرمایا اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اس چیز کو محسوس کر سکتے۔ اچھا جاؤ بیٹا تم جاؤ، ہم ایک ٹیلے سے تمہاری جنگ دیکھیں گے۔ علی اکبر گئے، حملے کیے، ارے یزیدیوں کے خیموں کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر کچھ عورتیں بیٹھی تھی، جیسی جمال علی اکبر کو دیکھا سب کے سب باہر نکل آئی۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر کی سلویں، چہرے کا نور، شبیہ رسول۔ ایک مرتبہ کوئی بیوی بولی کاش اس جوان کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، کیونکہ علی اکبر کے کئی زخم لگ چکے تھے، تب بھی مصروف جنگ تھے۔ ایک مرتبہ فتح حاصل ہوئی، واپس آئے، بابا کے پاس آئے، ایک ہی جملہ کہا اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا اسلحوں کی گرمی مارے ڈال رہی ہے۔ آقا حسین نے ایک مشتری اتاری، جنہیں علی اکبر میں رکھی، جا بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں آئے، قیامت کا جہاد دوبارہ شروع کیا۔ اس کے بعد ایک نیزہ چلا، علی اکبر کے سینے پہ لگا، آوازی بابا علیہ السلام حسین کی صورت سے آگے چلے۔ مورخین نے لکھا ہے بس ایک منظر اور مجلس تمام کسی صورت سے سرانے پہنچ گئے، باپ بیٹے میں جو گفتگو ہوئی وہی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ موت کی ہچکی آئی، علی اکبر کی روح قبض حسین سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے بڑی مظلومیت سے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ میری مدد کرو، علی اکبر کو خیمے میں لانا ہے۔ کسی صورت سے لاش علی اکبر اس خیمے میں لا کے رکھی گئی جس میں دوسرے بنی ہاشم رکھے گئے تھے۔ اللہ کا لاش کو رکھا۔ ارے دستور میں نے بتایا یہ تھا، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس کی بھی شادی تھی
اس کی ماں کو سراہنے بلایا جاتا تھا، سب اس کو ایک ایک کر کے پرسا دیتی تھی۔ جب علی اکبر آئے، جناب لیلا کا بلایا گیا، انہوں نے کہا علی اکبر کا پرسا میں نہیں دوں گی، زینب کے ساتھ آپ ہے، زینب کو بلاؤ۔ بی بی زینب جب خیمے میں پھنسا گئی بلانے کے لیے، دیکھا ایک کوشے میں رو رہی ہے، کہا کیا بات ہے، چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا علی اکبر آ گئے ہیں۔ علی اکبر کا پرسا لیجیے۔ کہا لیلا سے جا کے کہو ان کی ماں ہے۔ کہا نہیں، وہ آ چکی ہے، لیکن کہہ رہی ہے پرسا میں نہیں لوں گی، آپ کو چلنا ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب شرمندہ شرمندہ چلتی ہوئی جناب لیلا کے پاس آئی، دونوں پائے گلے میں ڈالے، اے لیلا یہ زینب شرمندہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا علی اکبر کو بہو کے ساتھ آپ کو واپس کر دوں گی، آئے میری قسمت، آئے میرا علی اکبر، بڑی جوانی میں چلی سیاد الذین ظلموا